ہمارے گاؤں کی نرس شکیلا جو بغیر بچہ دانی کے عورتوں کے بچے پیدا کرتی ہے، اب تک 100 سے زیادہ بچے پیدا کر چکی ہے، لیکن کیسے جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کلر سیدہ گاؤں کا سچا واقعہ۔ میرا نام ڈاکٹر زیبا خان ہے اور میں اسلام آباد کے مشہور و معروف اسپتال میں گائناکالوجسٹ ہوں۔ اس مقام تک مجھے پہنچانے کے لیے میرے ماں باپ نے بہت محنت کی ہے۔ بنیادی طور پر میرا تعلق کلر سیدہ گاؤں سے ہے، مگر میری تعلیم کی خاطر میرے ابا کو اپنی ساری زمین بیچنی پڑی اور ہم شہر آ گئے۔ میرے باپ کی ماں یعنی میری دادی نے مرتے ہوئے ابا سے وعدہ لیا تھا کہ میری پوتی کو ڈاکٹر بنانا، تو اسی وعدے کی تکمیل کی خاطر ابا نے زمین بیچی اور میری مہنگی مہنگی فیسیں بھرتے رہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی قربانیوں کا پورا احساس تھا، اس لیے میں ہسپتال سے گھر واپس جاتے ہی پہلے اپنے ماں باپ کا حال چال پوچھتی تھی، انہیں سلام کرتی تھی اور پھر کوئی اور کام کرتی تھی۔ میں تو کھانا بھی انہی کے ساتھ کھاتی تھی۔ مجھے اتنا پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانے کے بدلے اماں اور ابا کا صرف ایک ہی خواب تھا کہ میں اپنے گاؤں کلر سیدہ کے مریضوں کے لیے بھی کچھ کروں۔ اماں ابا کے کہنے پر میں نے ایک دن مخصوص کر لیا تھا جس میں میں اپنے گاؤں کے غریب مریضوں کا مفت علاج کرتی تھی۔ گاؤں والے خوش ہو کر میرے ماں باپ کو دعائیں دیتے تو مجھے لگتا کہ میری محنت وصول ہو گئی۔ گاؤں کی زیادہ تر عورتیں بے اولادی کے علاج کے لیے میرے پاس آتی تھیں اور میں ان کا علاج بڑی دل جمی سے کرتی تھی۔ جو عورت بانجھ ہوتی اس کا تو علاج ممکن نہ ہوتا، مگر جس کو تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا تو میں اس کا علاج شروع کر دیتی تھی۔ کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئی اور مجھے اپنے شوہر کے گھر شفٹ ہونا پڑا، ہسپتال بھی بدلنا پڑا، مگر اب میں نے ہر مہینے میں ایک بار گاؤں میں کیمپ لگانا شروع کر دیا تھا، جہاں میں اور میرے شوہر دن بھر مریضوں کو دیکھتے اور ان کا علاج کرتے۔ کبھی کبھی ایک دو اور ڈاکٹر بھی شوق میں چلے آتے تھے، نہ صرف کلر سیدہ بلکہ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی آ جاتے۔ یہ سلسلہ میرے ماں باپ کی وفات تک چلتا رہا۔ اماں ابا کا مرنا میرے لیے ایک بدترین جذباتی جھٹکا تھا۔ میری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ کئی ماہ تک میں سنبھلنے کی کوشش کرتی رہی۔ اسی دوران میرے شوہر کو لندن میں سوشلائزیشن کے لیے جانے کا موقع ملا تو مجبوری میں مجھے بھی جانا پڑا۔ مجھے اپنے ماں باپ کا وعدہ یاد تھا کہ اپنے گاؤں والوں کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، اس لیے جانے سے پہلے میں نے گاؤں والوں کو کہا تھا کہ وہ میری دوست ڈاکٹر فری سے علاج کروا سکتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اس دوست ڈاکٹر کو ہر مہینے ان مریضوں کے علاج کے لیے پیسے بھیج دیا کروں گی۔ اس کام سے مطمئن ہو کر ہم دونوں لندن آ گئے۔ وہاں ہم نے 5 سے 6 سال گزارے تھے۔ میرے شوہر کا یہی ارادہ تھا کہ اب باقی کی زندگی ہم یہیں گزاریں، کیونکہ ہمارے بچوں کا مستقبل یہاں بہت محفوظ تھا۔ مگر میرا کہنا تھا کہ یہاں بہت قابل ڈاکٹرز ہیں، لیکن ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ یوں ہم 7 سال بعد وطن واپس لوٹے۔ بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ہم دونوں نے ایک ہسپتال میں جاب شروع کر دی۔ ایک دن میرے پاس ایک عورت علاج کی غرض سے آئی۔ اس سے یوں ہی تفصیل پوچھتے ہوئے میں چونک گئی، کیونکہ وہ ابا کی دور کی بھتیجی تھی اور اس کا بچپن بھی کلر سیدہ میں یعنی میرے گاؤں میں گزرا تھا۔ اس سے تھوڑی اور بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہم بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ کافی کھیلا کرتے تھے۔ مجھے ایک عرصے بعد کسی اپنے کو دیکھنا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اب اسلام آباد میں رہتی تھی۔ اس کا نام شمیم تھا اور اس کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کے اور اس کے میاں کے ٹیسٹ کیے، رپورٹس آئیں تو مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ شمیم کی بچے دانی میں ٹیومر تھا اور یہ ٹیومر گزشتہ 5 سال سے بڑھ رہا تھا۔ اگر اس کو جلد نہ نکالا جاتا تو یہ جان لیوا کینسر ہو جاتا۔ میں نے شمیم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا ہمیں علاج کرنا ہوگا اور تمہاری بچہ دانی کو نکالنا ہوگا۔ وہ بیچاری بہت روئی کہ اگر یہ نکال دی گئی تو میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاؤں گی، مگر اس کی جان بچانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ شمیم کو آپریشن کر کے اس کی بچہ دانی نکال دی گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو گئی۔ مجھے اس کے لیے دکھ تھا، مگر میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شمیم سے مل کر مجھے اپنے گاؤں کا خیال آیا اور میں اس ڈاکٹر سے ملنے گئی جسے میں نے اپنے گاؤں کے مریضوں کے فری علاج کے لیے درخواست کی تھی۔ اس سے ملی تو اس نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔ کہنے لگی تمہارے جانے کے 1-2 سال تو تمہارے گاؤں سے لوگ علاج کے لیے آتے رہے، مگر گزشتہ 5 سال سے کوئی عورت علاج کے لیے نہیں آئی۔ یہ بہت حیرت انگیز بات تھی کہ کیا گاؤں کی عورتوں نے بچے پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں یا پھر اب ان کو ڈاکٹر کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ خیر، میں نے سوچا کبھی گاؤں چکر لگاؤں گی اور اپنی روٹین میں مصروف ہو گئی۔
یہ 2 سال بعد کی بات تھی۔ اچانک بازار میں مجھے شمیم اپنے شوہر کے ساتھ نظر آئی۔ اس کی گود میں 1 سال کا بچہ بھی تھا۔ میں نے حیرانی سے سوچا، یہ تو بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی، پھر یہ بچہ؟ میرے ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے اس نے کہیں سے گود لے لیا ہو۔ شمیم مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئی اور زبردستی اپنے گھر لے گئی۔ میں نے چائے پیتے ہوئے اپنے تجسس کو ختم کرنے کے لیے پوچھا، شمیم یہ بچہ کس سے گود لیا ہے؟ کیا اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی سے لیا ہے؟ کہنے لگی، ارے میں کیوں گود لوں گی، یہ میرا اپنا بچہ ہے، میرا سگا بچہ۔ میں تو ہکا بکا ہی رہ گئی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، شمیم تمہاری بچہ دانی تو میں نے نکال دی تھی، تم کیسے اولاد پیدا کر سکتی ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، باجی یہی تو بات ہے، جب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میری بچہ دانی نکال دی گئی ہے تو میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ 1 سال پہلے ہم دونوں ایک شادی پر کلر سیدہ گئے تو وہاں جا کر میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ معلوم ہوا کہ وہاں ایک نرس شکیلا ہے جو بغیر بچہ دانی کے بچے پیدا کرتی ہے اور اب تک 100 سے زیادہ بچے پیدا کر چکی ہے۔ گاؤں کی عورتوں کی تو موج لگی ہوئی ہے، اب کوئی بانجھ عورت گاؤں میں نہیں بچی۔ شمیم کی بات سن کر میرا منہ کھل گیا۔ میں نے حیرت سے کہا، بانجھ عورت کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہے شمیم؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہوگی، یہ تمہارا سگا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس میں ایسا ہونا ناممکن ہے۔ وہ کہنے لگی، باجی میں ٹھہری ان پڑھ عورت، مجھے یہ آپ کی ڈاکٹری واکٹری کا نہیں پتا، مگر اتنا معلوم ہے کہ وہ نرس علاج کرتی ہے اور قسم کھا کر کہتی ہے کہ وہ 100% والدین کا سگا بچہ ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے اس نے کہیں سے بچہ لے کر تمہیں دے دیا ہو اور کہہ رہی ہو تمہارا بچہ ہے، مگر شمیم ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کہنے لگی، یہ میرا سگا بیٹا ہے۔ میں نے افسوس سے اس کو دیکھا، کوئی نرس اسے پاگل بنا گئی تھی اور وہ بھی بن گئی تھی۔ بھلا جس عورت کی بچے دانی نکال دی گئی ہو وہ بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ ضرور اس نرس نے کسی کا بچہ اسے دے دیا ہوگا، مگر شمیم بضد تھی کہ وہ حاملہ ہوئی تھی اور اس نے خود بچہ پیدا کیا تھا۔ میں کسی صورت مان ہی نہیں سکتی تھی۔ میں اس کی طرح ان پڑھ ہوتی تو آنکھ بند کر کے یقین کر لیتی، مگر ظاہر ہے میں امراض نسواں کی ڈاکٹر تھی اور جانتی تھی کہ بانجھ عورت بچہ پیدا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ میں نے چوری چوری شمیم اور اس کے بیٹے کا بال کاٹ لیا کہ جا کر اس کا DNA ٹیسٹ کروں گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی اپنی اولاد نہیں ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نرس نے اس کا علاج کیا تھا اور اس کے عوض پورے 5 لاکھ روپے دیے تھے۔ میں نے ہسپتال جاتے ہی ان کا سیمپل DNA کے لیے دے دیا۔ جب تک اس کی رپورٹس نہیں آئی میں بے چین ہی رہی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بچہ شمیم کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے میں بس ثبوت جا کر اس کو دکھانا چاہتی تھی، مگر جب رپورٹس میرے ہاتھ میں آئیں تو میں دنگ رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ رپورٹس کے مطابق وہ بچہ شمیم اور اس کے شوہر کا ہی تھا۔ میں نے بار بار رپورٹس دیکھی کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ کیا یہ کوئی معجزہ تھا؟ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ شمیم نے بتایا تھا کہ وہ نرس 100 بانجھ عورتوں کے بچے پیدا کر چکی ہے، تو یہ معجزہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، کچھ اور ہی تھا۔ میں جو بڑے غرور میں تھی کہ شمیم کو ثابت کر کے رہوں گی کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے، میرا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں کئی دن سوچتی رہی کہ بغیر بچہ دانی کے عورت کو حاملہ کرنے والی وہ نرس کیا کرتی ہوگی، اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے خود اس معاملے کی تہ تک جانا چاہیے۔ میں نے ایک دن کی چھٹی کی اور کلر سیدہ کو رخت سفر باندھ لیا۔ میرے ساتھ میرے بچے بھی تھے۔ کافی عرصے سے بچے ضد کر رہے تھے کہ ماما آپ کا گاؤں دیکھنا ہے، تو میں نے سوچا کہ انہیں بھی ساتھ لے جاؤں۔ میں وہاں گئی تو مجھے پہچان کر سبھی بہت خوش ہوئے۔ میں تو اصل میں وہاں نرس شکیلا سے ملنے گئی تھی، اس لیے باتوں ہی باتوں میں اپنے رشتہ دار خاتون کو کہا، میں نے سنا ہے یہاں کوئی نرس رہتی ہے جو بغیر بچے دانی کے بچے پیدا کرتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ میری رشتہ دار کہنے لگی کہ ہاں جی ایسا ہی ہے، وہ بڑی قابل نرس ہے، جن عورتوں میں خرابی ہو جاتی ہے ان کا علاج کرتی ہے اور پھر انہیں حاملہ بھی کرتی ہے۔ اب تک 100 سے زیادہ بچے پیدا کر چکی ہے۔ یہاں ہمارے گاؤں اور آس پاس کے گاؤں کی عورتوں نے اب ڈاکٹروں کے پاس جانا چھوڑ دیا ہے، اس کے پاس جاتی ہیں سبھی۔ میں نے کہا، مجھے اس نرس سے ملوانے تو لے جاؤ، میں بھی اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اس نرس کے گھر لے گئی، مگر اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ ساتھ والے گھر کی عورت نے بتایا کہ ابھی 10 منٹ پہلے ہی وہ کسی ضروری کام سے گاؤں سے باہر گئی ہے۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے آنے کی خبر سن کر چلی گئی ہو تاکہ میرا سامنا نہ کر سکے۔ میں نے اس پڑوسن سے پوچھا، ویسے کیا اس نرس کو پتا تھا کہ گاؤں میں ایک ڈاکٹر آئی ہوئی ہے؟ وہ ہنس کر کہنے لگی،
बाजी, उस नर्स को क्या पूरे गांव को पता चल चुका है कि शहर से पढ़ लिख कर मासी रहमती की बेटी एक डॉक्टर बनकर आई हुई है। मुझे यकीन हो गया कि उस नर्स ने मेरा सामना ना करने की गर्ज से फरार हासिल किया है। मैं 3-4 दिन गांव में रही, मगर वो नर्स ना आई। गांव के सादालू लोगों की ब्रेन वॉशिंग करना और उन्हें समझाना नामुमकिन था, इसलिए मैं मायूस होकर वापस लौट आई, क्योंकि उसके इंतज़ार में मेरे काम का बहुत हर्ज हो रहा था। सोचा कि फिर कभी उससे मुलाकात ज़रूर करने जाऊंगी। मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। एक दिन मेरी कॉलोनी की एक औरत मेरे पास आई। वो हिंदू थी और उसका नाम गीता था। उसका भी शमीम वाला मसला था। उसके यूट्रस यानी बच्चेदानी में कैंसर का खदशा था, जिसकी वजह से बच्चादानी जिस्म से निकालनी पड़ी। एक औरत औलाद के दम से मुकम्मल होती है, उसकी तकमील ही माँ बनकर होती है, और अगर किसी औरत से ये एजाज़ किसी भी वजह से छिन जाए तो वो बेचारी की ज़िंदगी अपनी ही नज़रों में बेवक़्त हो जाती है। इस औरत की भी यही हालत थी। वो बहुत बुरे हाल में थी, रो रही थी। 2 दिनों बाद मैं घर से अस्पताल जाने के लिए निकल रही थी कि वो भी मुझे अपने घर से निकलती दिखाई दी। उसके हाथ में बैग था और वो कहीं जाने के लिए तैयार थी। मैंने उसको आवाज़ देकर पूछा, गीता, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? वो मेरे पास आकर कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मेरे घर काम करने वाली मुलाजमा ने एक नर्स का बताया है जो कलर सईदा में रहती है। सुना है वो बगैर बच्चेदानी के इलाज करके बच्चे पैदा करवा देती है। मैं ये सुनकर चौंक गई तो वो वहीं जा रही थी। अचानक मेरे जहन में एक आइडिया आया। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मगर तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम उस नर्स को ये कहना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। वो हैरान हुई कि मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ, मगर कहने लगी, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने गीता के साथ वहाँ जाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं फिर डॉक्टर की हैसियत से गाँव गई तो वो नर्स फिर से कहीं चली जाएगी और सामने नहीं आएगी। इससे मिलने का बेहतरीन हल यही था कि अपनी पहचान छुपा कर मिलूं। हम दोनों गांव की तरफ रवाना हो गए। मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था ताकि गांव की कोई औरत मुझे ना पहचान सके। मैं उसे लेकर सीधा उस नर्स के घर की तरफ आई। हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो कुछ औरतें बारी बारी अंदर कमरे में जा रही थीं। मैंने बारी आने पर गीता को अंदर जाने का इशारा करते हुए खुद भी उसके साथ ही अंदर आ गई। सामने ही नर्स के यूनिफॉर्म में एक औरत बैठी हुई थी जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। गीता ने उसे अपना मसला बताया तो वो सुनकर कहने लगी, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, तुम्हारी औलाद हो जाएगी, 7 लाख का खर्चा आएगा, अगर मंजूर है तो बताओ। गीता ने कहा, ठीक है, जितने पैसे आप कहोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे सारा तरीक़ाकार बता दें। वो नर्स देखने से ही मुझे बहुत शातिर लग रही थी। कहने लगी, इसमें कोई ऐसा ख़ास तरीक़ाकार नहीं है, बस 2 महीने लगातार आपको इलाज करवाना है। 2 महीने बाद आप हामला हो जाओगी और 9 माह के बाद अपना बच्चा पैदा कर लोगी। गीता तो ये सुनकर बहुत खुश हुई, मगर मैं जो पहले से शक व शुबहात का शिकार थी अब मज़ीद ठठक गई। उसकी बातें हरगिज़ भी मानने वाली नहीं थी। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था कि ठीक 2 माह में कोई भी औरत हामला हो जाए, वो भी ऐसी औरत जिसके पास बच्चा दानी ही नहीं हो। नॉर्मल और ठीक औरतों के बारे में भी हम डॉक्टर्स यकीन से नहीं कह सकते थे कि वो कब हामला होंगी, तो ये एक नर्स होकर इतने यकीन से कैसे कह रही है? मैंने पूछा, इसकी क्या गारंटी है कि आप जो कह रही हैं वो सच है? कहने लगी, मुझे 10 साल हो गए हैं बच्चे पैदा करते और बांझ औरतों का इलाज करते हुए 4 साल हो गए हैं। अब तक 100 बच्चे पैदा कर चुकी हूँ। मैंने अगला सवाल किया कि आपने कहाँ से बांझ औरतों के इलाज का कोर्स किया, मतलब किस अस्पताल वगैरह से? वो मेरा सवाल सुनकर एक लम्हे के लिए घबरा गई, फिर मुंह बनाकर कहने लगी, बीबी, अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो जाएं किसी और से इलाज करवा लें। गांव में सारी बांझ औरतें मेरी वजह से ही आज अपनी औलाद गोद में खिला रही हैं। चाहे तो किसी का भी डीएनए करवा कर देख लो, सबकी सगी औलाद ही होती है। मगर मुझे लगता है कि आप नहीं चाहती कि आपकी बहन की औलाद हो। जो शक करते रहते हैं वो सारी उम्र खाली हाथ ही रहते हैं। इसकी तकरीर सुनकर गीता जज्बाती हो गई और कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे आप पर किसी किस्म का शक नहीं, ये ले आप 1 लाख रुपए एडवांस। मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला और गीता ने जल्दी से अपने पर्स से 1 लाख निकालकर उस नर्स के हवाले कर दिए। उस नर्स ने गीता का टेस्ट करने के लिए थोड़ी सी मिकदार में उसके बाजू से खून निकाला और 3 दिन बाद आने को कहा। हम दोनों बाहर आ गए तो मैंने गीता को कहा, तुम इतनी जल्दी किसी की बातों में कैसे आ सकती हो? थोड़ी तहकीक करने के बाद तुम्हें पैसे देने चाहिए थे। वो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, रुपए पैसे की कमी नहीं, बस मुझे अपनी औलाद चाहिए और डॉक्टरों के पास जा जाकर मैंने देख लिया,
نتیجہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ ایک بار اس نرس پر بھی اعتبار کرنے دیجیے۔ میں نے اس نرس کا مکان اچھی طرح دیکھا تھا۔ وہ چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا، جس میں کمروں کے باہر چھوٹا سا صحن تھا اور ایک طرف کچن اور واش روم۔ جس کمرے میں وہ بیٹھی ہوئی تھی، صرف وہاں ہی مجھے چند دوائیاں وغیرہ رکھی نظر آئیں، مگر وہ تو عام سی بیماریوں یعنی نزلے زکام اور بخار وغیرہ کی دوائیاں تھیں۔ حاملہ عورتوں سے متعلق کوئی دوا مجھے نظر نہیں آئی وہاں، اور نہ ہی کوئی اور جدید سہولت۔ تو پھر اس نے خون کا ٹیسٹ کہاں سے کرنا تھا؟ کرنا بھی تھا یا بس ویسے ہی دکھانے کو سیمپل لیا تھا؟ مجھے گیتا پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اسے پیسے نہ دیتی تو میں اس سے باتوں ہی باتوں میں کچھ نہ کچھ اگلوانے میں کامیاب ہو جاتی، اور کچھ نہیں تو اس سے اس کی ڈگری ہی دکھانے کو کہہ دیتی۔ مجھے یہ تھا کہ بس گاؤں کی عورتیں ہی بے وقوف اور سادہ ہوتی ہیں، مگر گیتا جیسی پڑھی لکھی بھی ان باتوں پر یقین کر رہی تھی۔ اور جب یہی بات میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، میں کون سا غلط کام کر رہی ہوں؟ کسی پیری جوگی یا پنڈت کے پاس تو جنتر منتر یا جھاڑ پھونک کے لیے نہیں جا رہی نا، ایک نرس کے پاس ہی تو آئی ہوں۔ اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں چپ کر گئی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ 3 دن بعد پھر سے اس کے ساتھ جاؤں گی، مگر اس سے پہلے ہی مجھے ایک اہم کانفرنس میں شرکت کرنے ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ وہاں ساتھ ہی مجھے موقع ملا کہ 7 ماہ کی انٹرنشپ کروں، تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس دوران میں نے گیتا کو میسج کر کے کہا تھا کہ میرے آنے تک صبر کر لے، مگر اس سے صبر نہ ہو سکا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنی تصویر بھیجی تو اس کا بڑا ہوا پیٹ دیکھ کر میں چونک گئی۔ دیکھنے سے ہی وہ حاملہ لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک ہسپتال کی رپورٹس بھی بھیجی جن کے مطابق وہ پریگننٹ تھی۔ میں نے تو سر پکڑ لیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نرس نے یہ کیا چکر چلایا تھا؟ مجھے یہی تو جاننا تھا کہ وہ عورتوں کو حاملہ کیسے کر رہی تھی۔ 1 مہینے بعد گیتا نے اپنے بچے کی تصویر بھیجی، ساتھ میں DNA رپورٹ تھی۔ اس کا وائس میسج آیا ہوا تھا جس میں اس نے لکھا تھا، ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی تسلی کے لیے DNA کروایا ہے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ میری ہی اولاد ہے۔ میں نے جلد از جلد پاکستان جانے کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ بہت غلط ہو رہا تھا جس کو روکنا بہت ضروری تھا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے، اس سے بڑھ کر ایک انسان ہونے کے ناطے میرا فرض تھا کہ اس نرس کی حقیقت معلوم کروں۔ میں نے اب کی بار خود اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں گیتا کے ساتھ گئی تھی تو میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اس لیے پہچان لیے جانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی سال گزر گیا تھا۔ میں نے اس کو جا کر 1 لاکھ روپے دیے۔ میں نے اس کو کہا کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں مگر اولاد نہیں ہو رہی۔ کہنے لگی، تم فکر نہیں کرو، میں تمہارا علاج کروں گی تو تم صاحب اولاد ہو جاؤ گی۔ میرا بلڈ لے کر اس نے 3 دن بعد آنے کو کہا۔ جب میں 3 دن بعد گئی تو ایک ہسپتال کا ایڈریس لکھ کر کہا، اس ہسپتال میں اپنے میاں کے ساتھ جاؤ، یہ ٹیسٹ تم دونوں میاں بیوی کا ہوگا، تبھی میں دوائی دوں گی تمہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں نے اس ٹیسٹ پر نظریں دوڑائیں تو میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ میں نے گھر جا کر اپنے میاں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ وہ نرس کیا کرتی پھر رہی ہے۔ میری ساری بات سن کر میرا شوہر کہنے لگا، اگرچہ میں دل کا ڈاکٹر ہوں لیکن یہ تو مجھے بھی حیران کر رہا ہے کہ وہ عورتوں کو ایسی کون سی دوا دے رہی ہے جو حاملہ کر دے۔ تم ایسا کرو، گیتا سے معلوم کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس دوائی کا کور ہو۔ ہسپتال جاتی تو ٹیسٹ وغیرہ کے نتیجے میں یہ راز کھل جاتا کہ میں تو بانجھ نہیں ہوں، اس لیے یہ آئیڈیا اچھا تھا کہ میں گیتا سے پوچھ لیتی۔ میں نے گیتا کو فون کیا اور اس سے پوچھا، اس نرس نے تمہیں جو دوا دی تھی تم اس دوائی کا نام واٹس ایپ کرو۔ وہ کہنے لگی، اس دوائی کا نام تو مجھے نہیں معلوم، کیونکہ وہ گول سی دیسی دوائی تھی کوئی جو اس نے پیکٹ میں ڈال کر دی تھی۔ میں چونک گئی، گول دیسی دوائی؟ کہنے لگی، جی ہاں، وہ کوئی عجیب سی دوائی تھی، اور ہر ہفتے میں جب بھی نرس کے پاس جاتی تھی وہ بھی کوئی دوائی کھلاتی تھی، لیکن اس کا ساشے اسی کے پاس ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ڈیلیوری ہسپتال میں ہوئی تھی؟ کہنے لگی، نہیں، اس نے خود کی تھی، بڑا آپریشن ہوا تھا تو میں تو بے ہوش تھی بالکل۔ ہسپتال تو ویسے ہی ہر مہینے ریگولر چیک اپ کے لیے جاتی تھی میں۔ اس کی باتیں سن کر میرا شک مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے گیتا کو اس کی رپورٹس وغیرہ کی تصویریں بھیجنے کو کہا۔ اس کی رپورٹ سے ملتی جلتی رپورٹ بنا کر اس کا پرنٹ نکالا اور اگلے دن میں پھر سے اس نرس کے پاس چلی گئی۔ اس نے رپورٹس دیکھ کر مجھے کہا، ٹھیک ہے، آج سے میں تمہاری دوائی شروع کر رہی ہوں۔ تمہیں ہر ہفتے میرے پاس آنا ہے اور ہر مہینے اسی ہسپتال جا کر ٹیسٹ کروانا ہے۔ جب تمہاری ڈیٹ قریب آ جائے گی تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ اس نے مجھے گولیوں کا پیکٹ دیا اور ساتھ ہی اپنے دراز سے ایک دوا سا ساشے نکالا۔ میں نے جلدی سے اس کا نام پڑھ کر ذہن نشین کر لیا اور گھر آ گئی۔ سب سے پہلے میں نے ان دیسی گولیوں کا لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا تو یہ جان کر دنگ رہ گئی کہ وہ کوئی حاملہ کرنے والی دوائی نہیں تھی، بلکہ طاقت کی ایک دیسی گولی تھی جس سے وزن بہت جلدی بڑھتا ہے۔
اس کام سے فارغ ہونے کے بعد جو دوا میں نے اس نرس کے ہاتھ میں دیکھی تھی اس کو سرچ کرنا شروع کیا تو وہ باڈی فیٹ بڑھانے والی دوا تھی۔ اب سارا کھیل میری سمجھ میں آ چکا تھا کہ وہ کیسے بغیر بچہ دانی کے بچے پیدا کر رہی ہے۔ جب شمیم کے بچے کا میں نے ڈی این اے کیا تھا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ وہ تو واقعی اس کا اپنا بیٹا تھا، ڈی این اے میچ ہوا تھا، جبکہ وہ تو بچہ پیدا کرنے کی اہلیت سے ہی محروم ہو گئی تھی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں جانتی تھی کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بے اولاد لوگوں کی اولاد ہونا بھی ممکن ہو گیا ہے۔ ایک طریقہ تو آئی وی ایف کہلاتا ہے، جس میں مرد اور عورت کے خلیے لے کر ان کا ملاپ کیا جاتا ہے اور ایک ایمبریو بنا کر لیب میں اس کی نشوونما کی جاتی ہے، اور پورے 9 ماہ لیب میں ہی اس بچے کو وہ سارا ماحول دیا جاتا ہے جو ایک ماں کی کوکھ میں بچے کو ملتا ہے۔ اس طرح سے پیدا ہونے والے بچے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہلاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ سروگیسی ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایمبریو کسی اور عورت کی بچے دانی میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ عورت حاملہ ہو کر بچے کی پیدائش کرتی ہے اور سروگیٹ ماں کہلاتی ہے، جبکہ بچے کے حقیقی والدین وہی ہوتے ہیں جن سے خلیے لے کر ایمبریو بنایا گیا ہوتا ہے۔ شمیم کے بچے کی ڈی این اے رپورٹ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ نرس ضرور انہی میں سے کوئی طریقہ استعمال کرتی ہوگی۔ پاکستان کے بڑے شہروں کے چند ہسپتالوں میں ہی بس آئی وی ایف کی سہولت موجود ہے، تو میں بہت حیران ہوئی تھی ایک اکیلی نرس کیسے یہ سب کر سکتی ہے۔ دوسرا، میرا سب سے بڑا تجسس یہ تھا کہ وہ عورتوں کو حاملہ کیسے کر رہی تھی۔ سچ بتاؤں تو مجھے شروع سے ہی بس یہی الجھن تھی کہ ٹھیک ہے وہ ان کی اولاد پیدا کر رہی ہے، مگر یہ تو ناممکن ہے کہ بغیر بچے دانی کی عورت حاملہ ہو جائے، اور اسی وجہ سے مجھے شک پڑا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ معاملہ اتنا سیدھا ہرگز نہیں جتنا نظر آ رہا ہے۔ مجھے حاملہ کرنے والا راز نہ جاننا ہوتا تو میں پہلے دن ہی اس نرس کو بے نقاب کر چکی ہوتی۔ اسی لیے میں نے گیتا کے ساتھ جانے کا سوچا، مگر میں جتنی کوشش کرتی گئی اتنی ہی اس معاملے سے تاخیر ہوتی گئی۔ مجھے باہر جانا پڑ گیا، مگر جب گیتا کو بھی بچہ پیدا ہوا تو مجھے جلدی کرنی پڑی اور اسی لیے میں خود اس کے پاس گئی۔ وہ جو ٹیسٹ لکھ کر دیتی تھی وہ بانجھ پن کا ہوتا تھا۔ اس سے اسے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ میرے پاس جو عورت آ رہی ہے وہ واقعی بانجھ ہے۔ وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس ہسپتال کا پورا عملہ ہی اس میں شامل تھا۔ یوں تو وہ میٹرنیٹی ہسپتال تھا، مگر اصل میں وہ آئی وی ایف کا سینٹر بھی تھا۔ پڑھے لکھے لوگ تو اپنی خوشی سے آئی وی ایف کروا لیتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ دوسری طرف سروگیسی کو اسلام لحاظ سے جائز نہیں مانا جاتا، اس لیے لوگ اس طرف آنے سے ہچکچاتے ہیں۔ ہسپتال والوں نے کمائی کی خاطر اس نرس کو دیہات کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ بانجھ عورتوں کو شکار کر سکے۔ گاؤں میں لوگوں کے پاس اپنی زمینیں ہوتی ہیں، اس لیے اولاد حاصل کرنے کے لیے انہیں 5-10 لاکھ کا انتظام کرنا ہوتا، تو کوئی اپنی بھینس بیچ دیتا تو کوئی زمین۔ اس طرح سے وہ سادہ لو لوگ بے وقوف بن جاتے۔ گاؤں کے لوگوں کو اگر اولاد حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جاتا تو وہ کبھی بھی اس طرح سے اولاد حاصل نہ کرتے۔ اس لیے ان سب کا فائدہ اسی میں تھا کہ وہ عورتوں کو اس دھوکے میں رکھیں کہ وہ حاملہ ہیں۔ کچھ خاص دوائیں ان عورتوں کو دی جاتی جس سے وہ موٹی ہونا شروع ہو جاتی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ 1-2 دوائیاں جس سے انہیں لگتا کہ وہ واقعی حاملہ ہیں۔ ہر ماہ ہسپتال جاتے رہنے سے بھی انہیں تسلی ہو جاتی تھی کہ وہ واقعی حاملہ ہی ہیں۔ ہسپتال والے ان میاں بیوی سے خلیے لے کر آئی وی ایف کے ذریعے یا سروگیسی کے ذریعے ان کے بچے پیدا کروا دیتے۔ عورت بے ہوش ہوتی، اس لیے اسے کچھ پتہ نہ ہوتا۔ وہ نرس ہی اس کو بچہ لا کر دیتی اور کہتی کہ دوا کھاؤ گی تو آہستہ آہستہ پیٹ کم ہو جائے گا۔ یوں ایک قانونی کام کو غیر قانونی طریقے سے کر کے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر کرنے کی وجہ سے وہ سب پکڑے گئے۔ اس سمیت اس ہسپتال کے سارے عملے کو گرفتار کر لیا گیا اور اس ہسپتال کو سیل کر دیا گیا۔ پچھلے 4 سال سے یہ کام جاری تھا اور آخر میری وجہ سے یہ فراڈ بند ہوا۔ انسان کو لالچ میں اتنا آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ یہ حرام اور حلال کی تمیز ہی بلا بیٹھے۔ ان سب نے بھی یہی کیا تھا۔ زیادہ کمائی کے لالچ نے انہیں صرف وقتی طور پر فائدہ دیا اور آخر اب وہ سلاخوں کے پیچھے تھے۔ دنیا تو تباہ کی ہے، آخرت بھی کر لی۔